حضرت قبلہ پیر سید حسن علی شاہ صاحب برکاتہ العالیہ زیب سجادہ نشین عزت مآب فخر السادات سید آغا شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ برادر مکرم عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید حسنین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر حاضرین مجلس، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے اس کو بھی ایک بار توجہ بھی رکھیں تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ دعا کریں اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما کلمہ حسر ہے۔ انما کیا ہے؟ کلمہ حسر۔ بھائی جن احباب نے اس مقدس مجلس سے اٹھنا ہے ابھی ایک دفعہ اٹھ جائیں، بار بار یہ آنا جانا، پھر یہ توجہ ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، توجہ نہیں رہتی۔ یہ قرآن اور حدیث کا ادب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو محبت کے ساتھ سنیں، اگر نہیں سن سکتے تو کم از کم پھر مجلس سے اٹھ جانا بہتر ہوتا ہے۔ ذرا مل کے اپنی موجودگی کا ثبوت دیں اور کہیں سبحان اللہ۔ انما کلمہ حسر، اور کلمہ حسر کا یوں اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ ایک بند اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایسا بند کہ جس کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ جا سکے، جس کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر سے کوئی شے اس کے اندر نہ جا سکے۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا انما کلمہ حسر، بے شک یقیناً پہلی بات تو یہ کرنے والی ہے کہ انما کلمہ حسر بیان کرنے والا کوئی 14ویں صدی کا نام نہاد ملا نہیں ہے کہ جس کی بات سن کر کوئی فتوے لگانے والا فتوے لگا دے گا۔ انما کلمہ حسر کا استعمال کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ آل رسول کی عظمت پر، ان کی رفت پر، ان کی طہارت پر، ان کی عفت پر، ان کی شہادت پر، ان کی شجاعت پر، ان کی نظافت پر، ان کے طریقت پر اور ان کی عظمت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی دنیا کے ملا نے نہیں انما کہا۔ انما کہہ کے بند بنا کے اہل بیت مصطفیٰ کی عزت کا حصار کرنے والی خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس لیے اب ان ہستیوں پر انگلی اٹھانے والا یہ سوچ لے کہ وہ ان پر انگلی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے قرآن پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا انما کلمہ حسر، بے شک یقیناً یرید اللہ، ارادہ کیا اللہ نے۔ ارادہ کس نے کیا؟ اللہ آپ کی زبانوں کو برکت عطا فرمائے۔ اب آپ بول پڑے اللہ نے ارادہ کیا۔ ارادہ کرنے والا کون ہے؟ سارے بولے، سارے بولے۔ پچھلے بھی ارادہ کرنے والا کون؟ اللہ نے ارادہ کیا۔ کون سا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، فرمایا کہ اپنے محبوب کی آل کو اتنا ستھرا کر دے۔ بات نہیں سمجھی آپ نے؟ اتنا ستھرا کر دے، اتنا پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پڑھے لکھے آپ آپ سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ انگلش میں جو کہا جاتا ہے نا کہ سپرلیٹو ڈگری، تھرڈ ڈگری کے اعلیٰ مقام، فرمایا تطہیرا، فرمایا ارادہ پہلے تو کرنے والی اللہ کی ذات اور بند بنانے والی اللہ کی ذات، اور پھر ارادہ کیا؟ وہ ارادہ کیا ہے؟
وہ ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ اہل بیت مصطفیٰ کو اس طرح پاک اور ستھرا اور طہارت یافتہ کر دے کہ کائنات کا کوئی رجس اور گندگی ان کے قریب نہ آئے، اور یہ کائنات کی کسی گندگی کے قریب نہیں جا سکے۔ اب انما کلمہ حسر جس کی مرضی اعتراض کرے وہ سیدھا قرآن کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا، کیونکہ کلمہ حسر استعمال کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ سارے بولے کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ اس گھرانے کی عظمت کو آج میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ جن کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ حضور قبلہ چند جی سرکار کے ساتھ میرا ایک قلبی تعلق ہے، پیر سید ظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی روحانی صدارت ہے، تو یہ اسی لیے مجھے یہاں بلاتے ہیں ہر سال کہ میں عمل کا درس دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہمیں سادات ہوں اور پھر بعمل ہوں تو ایسے ہونے چاہیے، پھر زیارت کا بھی مزہ آتا ہے، عمل کرنے کا اور اتباع کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ انما کلمہ حسر فرمایا بے شک یقیناً اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنے محبوب کی آل کو تطہیرہ ستھرا کر کے طہارت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے کہ وہاں تک اب اور کوئی نہ ہو۔ اس لیے اس گھرانے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کلام خدا میں یہ بات موجود آئی، اور اللہ نے ارشاد فرمائی کہ کائنات میں جب بھی کسی کو طہارت چاہیے ہو، کسی کو ستھرا ہونا ہو، تو دنیا کے سوڈے اور سرف اور صابن سے نہیں ملے گی، طہارت جب بھی ملے گی عمل کا نور اگر زندگی میں شامل ہوا تو آل رسول کے دروازے سے ملے گا۔ اسی لیے ہم ان کی غلامی کرتے ہیں، کیوں؟ ان کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ اب حضور کی مجلس اور محفل سجی، پرانے وقتوں میں حکیم پنچ لگاتے تھے، سرکار نے بھی پنچ لگوائے، آپ کا مقدس خون نکلا، وہاں ایک پیالے میں جمع ہوا، میرے آقا نے عبداللہ ابن زبیر کو فرمایا یہ پیالہ اٹھا، میرے خون کو دیوار کے پیچھے دفن کر دے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں، وہاں دفن کیا، واپس مجلس میں آئے، آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا، صحابہ کرام کو پوچھنا چاہیے تھا بتا دیوار کے پیچھے دفن کیا ہے، ادھر کتنی مٹی ڈالی ہے تم نے، کتنا گڑا کھودا تھا، کیسے دفن کیا؟ نہیں ہے دیوار کے پیچھے دفن کیا گیا خون۔ آتے ہی صحابہ کرام نے عجیب سوال کر دیا، کہا بتا عبداللہ نبی کے خون کا ذائقہ کیسا؟ سبحان اللہ۔ عبداللہ بتا نبی کے خون کا، وہاں ہوا بھی تو حضور شاہ جی یہی ہوا تھا نا کہ عبداللہ دیوار کے پیچھے پہنچے، جب ایک طرف پیالہ خون کا اٹھایا، ایک طرف فرمان مصطفیٰ ہے خون کو دفن کر دو، ایک طرف محبت آ گئی کہ اب محبت یہ ہے کہ یہ زندگی میں لمحے بار بار آیا نہیں کرتے، اتنے ہاتھ لگتا نہیں، ایک کرما دا ویلا رب جانے نال سبب دے قد ہوئے گا میلا، محبت غالب آ جاتی ہے، ان کا انس اور نبی سے طریقت اور نسبت، وہ محبت جب غالب آتی ہے، عبداللہ کیا کرتے ہیں؟ دفن نہیں کرتے، خون کو پی جاتے ہیں۔ اب عبداللہ نے مجلس صحابہ میں جواب دیا، جب میں نے چکھا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، جب میں نے خون کو سونگا تو کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آئیے برادران گرامی قدر، یہ کون سا خون ہے؟ تیرا میرا بھی خون ہے، میرا خون نکلے اگر کوئی بندہ پینا شروع کر دے، لوگ کہتے ہیں یہ وحشی ہے، جانور ہے، بندوں کا خون نہیں پیا جاتا۔ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ پیر صاحب کا خون نکلے، کوئی پینا شروع کر دے، جواب آئے گا یہ نبی کا خون اور عام انسان کا خون جب برابر نہیں، آل رسول کا خون تو نبی کا خون ہے، لیکن ظاہری دنیا میں نبی کے بعد اگر کسی کا بھی خون کوئی پیے، لوگ کہتے ہیں یہ خون پینا کیا ہے؟ نہ خون پینا نماز، نہ خون پینا روزہ، نہ خون پینا حج، نہ خون پینا زکوٰۃ، نہ خون پینا نوافل ہے، نہ کوئی عبادت ہے، لیکن کس لیے خون پینا عبادت بن گیا؟ نبی کا خون جب پیا عبداللہ ابن زبیر نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو خود بھی خوشی کرو، عبداللہ کو بھی
بتا دو آج کے بعد اس نے میرے خون کو پی کر اپنے وجود پر جہنم کو حرام کروا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نبی کے خون کے چند قطرے اس کے جسم میں چلے گئے۔ اب جس کے جسم میں نبی کا خون چلا جائے وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اب عمل کرے تو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ بلند پالے گا۔ لیکن وجہ کیا بنی؟ یہ خون پینا، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکات، لیکن جہنم سے آزادی کا ذریعہ کیوں بن گیا؟ وجہ کیا بنی؟ ارے اس لیے کہ نبی کے خون سے میرے رب کا وعدہ ہے، میں نے اپنے یار کے خون کے نزدیک دوزخ کی آگ کو نہیں جانے دینا، لہٰذا رب اسے ایک قطرے کو بچانے کے لیے پورے جسم کو جنت دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو وہ جس کے نبی کے وجود میں قطرہ خون مصطفیٰ چلا گیا، جنت کا حقدار۔ اب اگر حسن مجتبی سر سے پاؤں تک نبی کا خون ہو، سارا وجود ہی خون مصطفیٰ ہو، حسین سارا خون ہی وجود مصطفیٰ میں نبی کا خون ہو، تو حسن اور حسین کو پھر جنت کا حقدار نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمان ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جس کے جسم میں نبی کے خون کا ایک قطرہ ہو وہ حقدار ہوتا ہے، اور جس کا سر سے پاؤں تک سارا خون مصطفیٰ کا خون ہو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنت کا سردار ہوا کرتا۔ وہ جنت کا، سب بولے وہ جنت کا۔ اسی لیے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم کہا کرتے ہیں جناب طیبہ سیدہ طاہرہ مشفقہ محسنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کی عظمت کو میرے کروڑوں سلام۔ یہ وہ سیدہ ہیں جب مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، سیدہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ جب مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ آہ بھر کے کہتی ہیں مولا اتنی چھوٹی رات بنا دی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اب خود اندازہ لگائیے ان کی عبادات کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں منظور ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم سادات آل رسول کا مقام بلند کر دیتے ہو، میں نے کہا یہ میں نہیں کہتا، بلکہ اٹھاؤ کنز المال کی کتاب، ارے 12ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے، حدیث نمبر 34,167 کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب محشر کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، میرا گنبد خضرا اللہ کے عرش کو چھو رہا ہوگا، اور حسنین کریمین مولا علی اور سیدہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کنز المال کی حدیث پاک نوٹ کر لیں، صفحہ 98 جلد 12 حدیث نمبر 34,167 کہ حسن و حسین اور سیدہ کائنات اور مولا علی میرے ساتھ گنبد خضرا میں ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا میرے گنبد خضرا کا چھت اللہ کے عرش کو چھو رہا ہوگا، اللہ کے عرش کو وہ چھو رہا ہوگا۔ اور پھر الموجم الاوسط کے اندر ام المومنین ہم مومنوں کی ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، لوگوں زمانے بھر کی عورتوں میں میں نے کھنگال کے دیکھا، میں نے چاند کے دیکھا، دنیا میں میں نے عائشہ معلّہ سے لے کر تحت الثری تک، سدرۃ المنتہا تک، اور کائنات کی مشرق کی ابتدا سے مغرب کی انتہا تک، شمال کی ابتدا سے جنوب کی انتہا تک، اس اللہ کی کائنات میں میں نے اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سیدہ زہرا کے مقام جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا مقام و مرتبہ کہ سیدہ کائنات جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ نے کوئی بنایا ہو تو ہونا، جن کے بیٹے دیکھو نا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا کہ جسے میں نے چن لیا۔ اللہ نے فرمایا
اب اللہ نے جس نبی کو چن لیا وہ ہے مصطفیٰ. ایک منٹ کے لیے ذرا بولیں, آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں, بولیں کیا نام رکھا؟ مصطفیٰ. کیا نام رکھا؟ ذرا ایک مرتبہ پھر 3 شرطیں پوری. کیا نام رکھا؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. کس حوالے سے؟ فرمایا کائنات والو جب کوئی رجز کا ذکر کرے, خطا کا ذکر کرے, یا نبی کی آل پر زبان درازی کرے تو اسے یہ تو سوچ لینا چاہیے مصطفیٰ چنا ہوا. بیٹی دی تو جنتی عورتوں کی سردار, بیٹے دیے تو جنتی جوانوں کے سردار, اگر داماد دیا سارے ولیوں کے سلطان. فرمایا کائنات والو حسن کے اوپر زبر مٹاؤ تو پیش لگاؤ. حسن بنتا ہے حسین کی یہ کاٹ کے ہاں پر پیش لگاؤ. حسن بنتا ہے آوازیں قدرت آتی ہے. عزت کے جتنے بھی حوالے ہیں ان سب کا تعلق میرے مصطفیٰ. اسی لیے فرمایا چنا ہوا. چنا ہوا جسے اللہ نے چن لیا. اب اللہ نے چننے کے بعد انتظام بھی وہ کیا. حضور نے خود ارشاد فرمایا, حدیث پاک ہے, فرمایا مما کانا حب آل محمد ماتا مومنا. سن لو جو آل رسول کی محبت کی حالت میں دنیا سے جائے گا وہ سمجھ لے کہ بے ایمان ہو کے نہیں مرا بلکہ وہ ایمان کا تاج لے کے. سبحان اللہ. اس محبت میں, کیونکہ محبت کا اصول کیا ہوتا ہے, جس سے محبت ہو اس کے عمل سے بھی محبت ہو. نبی کی محبت, نبی کی شریعت سے محبت, سیدہ کائنات کی محبت, ان کے سجدوں سے بھی پیار والی محبت, حسن و حسین سے محبت, وہ محبت کہ جو کائنات کو اتنا کندن بنا دیتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا منگتا, ان کا نوکر, ان کی اتباع کرنے والا کبھی جہنم جا سکتا؟ بولے کبھی جہنم جا سکتا؟ اسی لیے یہ دیکھیں نا, یہ کیا ہے میرا ہاتھ, کیا ہے؟ ایک طرف توجہ ہے, ایک طرف یزید کا ہاتھ اور ایک طرف حسین کا ہاتھ. انما یرید اللہ, اللہ نے ارادہ کیا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اپنے محبوب کی اولاد سے ناپاکی اور رجس کو دور کر دے. اسی لیے وہ پلید کہتا رہا حسین بیعت کر لو, علی اصغر بچ جائے گا, علی اکبر بچ جائے گا. یہاں پر مجھے دکھ لگتا ہے اپنوں پر بھی اور پرایوں پر بھی. کہتے ہیں نبیوں کا مقام تو بلند ہے, آل رسول کا مقام بڑھا دیتے ہو. میں نے کہا یہاں پر جیسے تم کہتے ہو ایمان ابو طالب پر چپ اچھی, میں کہتا ہوں چپ اچھی نہیں, امیر معاویہ پر چپ اچھی ہے تو کرو, لیکن یہاں پر ہم چپ نہیں کرنے دیں گے. اس مقام پر صرف اتنا کہنا چاہوں گا, جہاں امتحان کی ابتدا ہو اور حسین ابن علی کے مقابلے میں اگر موازنہ کریں, نبیوں کی عزت کو ہمارے کروڑوں سلام, ابراہیم اللہ کے خلیل کے ہمارے سلام, آمنا و صدقنا دل سے بھی مانا, جان سے بھی مانا. لیکن ابراہیم کہتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ لی, بیٹے کی آنکھیں بھی باندھ دی, مولا اگر قربانی کروں ایسا نہ ہو تیرے حکم میں کوئی تزلزل آ جائے, میں آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. پتہ نہیں کربلا کے میدان میں کون سا راز رکھا تھا, پتہ نہیں کربلا کے میدان میں کون سی جہد رکھی تھی. زینب اپنی آنکھوں کے سامنے معصوموں کا صدقہ قربان کر رہی ہیں, حسین معصوم علی اصغر کو ہاتھوں پر قربان کر رہے ہیں, حسین جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا کر بھی کائنات کو درس دیتے ہیں. دنیا والوں لاکھ دینے والا سخی تو مل جائے گا, کروڑ دینے والا سخی تو مل جائے گا, سب کچھ دینے والا تو سخی مل جائے گا. ایک سخی ایسا دکھا دو جس نے معصوم علی اصغر دے دیا ہو, ایک سخی ایسا دکھا دو جس نے جوان علی اکبر دے دیا ہو, کائنات مثال پیش نہیں کر سکتی. حسین یہ کرتا رہا, اس لیے کربلا کے میدان میں حسین اکیلا نہیں گیا تھا, علی کی ہمت لے کے گیا تھا, نبی کی جرت لے کے گیا. سبحان اللہ. وہ کیسے گرتا,
اب کہو مجھے کہ نبیوں کا مقام زیادہ یا اہل بیت مصطفیٰ کا؟ میں نے کہا چپ کر جاؤ، وہ مقام ابتدا ہے، صبر کی ابتدا ہے، وہاں سے حسین نے انتہا نہیں کر دی کہ حسین ابن علی نے عمل سے بتایا۔ دیکھیں نا، صبح سے لے کر ظہر تک سفید لباس ہو اور لاشیں اٹھا اٹھا کر خونی کر چکا ہو حسین، اور عین اسی عالم میں قرآن کی صدا ہے آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ ایمان والوں، جب ظہر سورج ڈھلنے لگے، ظہر 12 کے بعد، تو پھر نماز ظہر ادا کرو۔ حسین بولا میرے نانا کے قرآن، میں حسین لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہا مولا آج ہم مسافر ہوں تو بہانہ مسافر، اگر جسم پر کوئی گندگی لگ جائے میرے کپڑے ناپاک، اگر کوئی بھی عذر ہو، میرے ساتھ بچے، میرے ساتھ عورتیں، میں مسافر در مسافر، میں پیاسا، میں بھوکا، خدا کی قسم کربلا کا میدان آیا، حسین نے تو کوئی عذر تلاش نہیں کیا۔ حسین کہتے مولا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں غموں سے ٹوٹا ہوا ہوں، صدقے زہرا کے پالے تیرے استقلال پر، صدقے رسول اللہ کے لواء دہن کے وارث، صدقے رسول اللہ کے خون کے وارث حسین، جب سب کچھ قربان کر دیا، ظہر کا وقت آیا، نماز تپتی ہوئی ریت پر پڑھ کر کہا ظالموں یہ کون ہے؟ آل محمد ہیں، یہ نبی کے جمنستان کے پھول ہیں، تم کہتے ہو پانی بند کر دیا کہ پھول مرجھا جائیں گے، میں حسین کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اپنے عمل سے ثابت کیا میرے آقا حسین نے کہ اگر تلواروں کے سائے میں لاشیں اٹھا اٹھا کے بھوک اور پیاس اور مسافر بھی ہو تو نماز ظہر قضا، سارے بولے نماز ظہر قضا نہیں ہوتی۔ اور اس کیفیت میں امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں خطبہ دے رہے تھے، سورہ یونس کی آیت طیبہ، ویسے تو حسین کا سارا سفر ہی قربان جائے، لیکن کربلا میں یہ کون حسین ہے؟ آج لوگ بیان کرتے ہیں حسین 2 کو چلے، 7 کو پانی بند ہو گیا، 10 کو جنگ شروع ہو گئی، سوائے کربلا کے حسین کا ذکر آتے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ حسین ہے جس کی 56 سالہ زندگی اگر دیکھو تو حسین اگر کربلا کے ریگزاروں میں بے مثال ہے تو حسین مدینہ پاک کے بازاروں میں بھی بے مثال ہے۔ اگر حسین کربلا کے میدان میں نیزے کی انگلی پر قرآن کی تلاوت فرماتا بے مثال ہے تو یہ سیدہ زہرا کی جھولی میں قرآن سنتا بھی تو بے مثال ہے۔ اگر وہ پہلو بیان کرتے ہو یہ بھی بیان کرو۔ حسین ہر انداز سے بے مثل و بے مثال ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے حسین ابن علی تم پر سلام، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، فخر کا دل میں تیری جان باپ کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ حسین حسن کا پیکر، حسین فخر رسول، حسین اجر رسالت، حسین حق کا اصول، حسین ایک کرشمہ نظام ہستی کا، حسین زندہ حوالہ ہے حق پرستی کا، حسین کفر کے چہرے پر ایک ضرب شدید، حسین ختم نبوت کی ایک حد حدید، حسین نام ہے تقدیر کے سکندر کا، حسین نام ہے اسلام کے مقدر کا، حسین نام ہے آب زمزم کا، آب کوثر کا۔ ارے حسین تو آج بھی فکر ہے، تحریک ہے، اخوت ہے، میرا حسین تو آج بھی اسلام کی ضرورت ہے۔ دکن حیدرآباد سندھ میں، پاکستان کا نہیں انڈیا میں خطاب ہو رہا تھا، ایک انگریز عورت نے کہا، وہ بیان کر رہی تھی کہ بتاؤ مسلمانوں تم میں ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کردار کی بات کی اس نے کہ کردار میں کوئی حسین جیسا کیوں نہیں آیا؟ تو جوان بیٹھے تھے سامنے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے یہ سوال دوہرا کے شاہ جی دوبارہ کیا، مجھے جواب دو، کوئی نہ بولا۔ پچھلی صفوں سے ایک بابا جی 70-80 سال کی عمر تھی،
کم کپاتے ہوئے جسم سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے بیٹی سن، تو نے سوال تو کر دیا کہ دوسرا حسین کیوں نہیں آیا، اس کا جواب یہ ہے حسین آج بھی آ سکتا ہے لیکن سیدہ زہرا جیسی ماں نہیں ملتی۔ وہ ماں کہاں سے آئے، کہاں سے آئے وہ مائیں جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے پہ سجدہ عرض کر رہا تھا کہ حسین مدینہ سے چلے کربلا تک لمحہ با لمحہ قرآن پڑھتے گئے، اور یہاں پر علامہ اقبال نے قلم اٹھایا۔ لوگ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کا مقام پست کرتے ہو، حسین کا بلند کرتے ہو، ہم مقام پست اور بلند کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو موازنے کی بات کرتے ہیں، خود موازنہ کرو۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے فارسی لیکن اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنیاں اجمال را تفصیل بود۔ فرمانے لگے لوگوں ابراہیم علیہ السلام اور حسین ابن علی میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر بار بار جب قربانیاں دی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اب جب چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے۔ اے میرے مولا کبھی ایسا نہ ہو تیرے حکم میں کوئی تزلزل نہ آ جائے، میں جب چھری چلاؤں محبت پدری کی وجہ سے بیٹے کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے دوستو چلیے کربلا کے میدان میں سیدہ زینب نے آنکھوں کے سامنے پٹی نہیں باندھی، میرے حسین نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ جب ظالموں نے کہا معصوم کو قربان کرو، میرا حسین ابن علی جب معصوم شہید ہوگا، پانی تو بند کر دیا لیکن قرآن کی صدا آتی ہے اب معصوم علی اصغر کو قربان کرو، ان کو شہید کیا، پھر بھی حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، پھر بھی میرا حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ اونو محمد قربان کیے، تب بھی حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ قاسم ابن حسن کی قربانی اٹھا کر بھی میرے حسین کی زبان پر قرآن جاری رہا۔ پھر جب ابو بکر بن علی، عبداللہ بن علی، عبداللہ بن حسن، غازی عباس علمدار کے بازو اٹھانے کے بعد بھی میرے آقا حسین کی زبان پر قرآن جاری رہا۔ انہوں نے فیصلہ کیا اب ایک کام باقی ہے، حسین کا سر علیحدہ کر دو، آپ کا دھڑ علیحدہ کر دو، پھر قرآن کی آواز کہاں سے آئے گی؟ میرے آقا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جب نیزے کی نوک پر چڑھایا، ظالم ابھی مل کر مشورہ کرنا چاہتے تھے، دیکھو ہم نے حسین کو قرآن سے جدا کر دیا۔ این اسی عالم میں حسین کا سر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے لگا، آپ کا دھڑ کربلا پر ریگزار پر قرآن پڑھنے لگا۔ پھر کائنات کو بتایا دنیا والوں تم کہتے ہو حسین کا سر علیحدہ کر دو، دھڑ علیحدہ کر دو، قرآن سے جدا ہو جائیں گے۔ تم نے سنا نہیں تاجدار کائنات مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا، دنیا کا کوئی مفکر یا محدث نہیں کہتا، بلکہ اس کی زبان ہے جس کو رب نے اپنی زبان قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دنیا والوں میرا محبوب اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتا، جو بھی فرماتا ہے میرے اعلان و ارشاد سے فرماتا ہے۔ لہٰذا دنیا والوں اب سنو، میرا یار کہہ رہا ہے کربلا میں حسین نے بھی اس حدیث کا عملی جامہ پیش کیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے علی مع القرآن والقرآن مالی۔ اے دنیا والوں سن لو، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے، بولو قرآن علی سے۔ کربلا تک دیکھ لو، اگر جدا ہوتا تو حسین کبھی کہہ دیتے یزید آ بیعت کرتا ہوں، لیکن نام ہی دیکھو نا، کتب احادیث میں آیا کہ جب اس دھرتی پر سیدہ کائنات آئیں
ان سے پہلے کسی کا نام فاطمہ نہ تھا. امام حسن آئے, نام حسن مجتبی رکھا گیا. ان سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا. حسین آئے, ان سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا. علی آئے کعبہ بیت اللہ کے اندر, ان سے پہلے کوئی علی نہیں تھا. مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے, ان سے پہلے کوئی محمد نہ تھا. اس لیے رب نے فیصلہ کر دیا, جس گھرانے کو میں نے کائنات کی ہر رجس اور ناپاکی سے دور رکھنا ہے, ان کے ناموں کا بھی انتخاب میں نے علیحدہ کر دیا. اس لیے اب ان جیسا کوئی ہو سکتا, سارے بولے ان جیسا کوئی ہو سکتا, صرف وہ چپ رہے جس کو شک ہو. سارے بولے باقی ان جیسا کوئی ہو سکتا, بولے ان جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اللہ کے خزانے میں یہی تو 5 مقصود کائنات تھے. وقت نہیں تو میں التجا کرتا اور سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا کائنات کی ولایت کے 1670 باب میں سے ایک ولایت کا حصہ پڑھ دیتا. لیکن کبھی پھر موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کا تاج کس کے سر پر ہے؟ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. حضور تو ساری زندگی قبلہ شاہ جی دعائیں فرماتے رہے. اب نبی دعا کرے, اللہ رد کرے, یہ کوئی یاری تو نہیں ہوتی, یہ کوئی تعلق تو نہیں ہوتا, دوستی اور محبت نہیں ہوتی کہ اللہ رد کرے. نبی نے التجا کی مولا, میں اس لیے چپ کر گیا کہ آپ کی توجہ ہو جائے. نبی نے التجا کی مولا مجھے, میں کائنات کا عظیم وہ رسول جو رسولوں کا سلطان ہوں, مجھے شہادت کی موت ہے. اللہ نے شہادت کی موت نہیں دی. اب نبی کی ذات پر کوئی اعتراض بھی نہ کرے. حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا, حسن مجتبی آئے نا, دنیا بھر میں چھان کے دیکھ لو, میرا چیلنج ہے. اولاد کی جگہ پر 2 طرح, پنجابی میں کہتے ہیں نواسے, یہ آتے ہیں. رب نے فرمایا محبوب تو اعلان کر دے. ایک تو عربی کا مقولہ ہے نا, الولد سر لابی, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. اب محبوب راز تو ٹھہرے یہ زہرا کے, راز تو ٹھہرے یہ مولا مشکل کشا کے. اب تو اپنی زبان سے اعلان کر, حسن منی وانا من الحسن, حسین منی وانا من الحسین. حسن مجھ سے, میں حسن سے, حسین مجھ سے, میں حسین سے. اب تھوڑا سا صرف فرق, یہاں سے چلے یہاں پہنچے, تھوڑا سا خلاف باقی رہا. مالک یہ کیسے پورا ہوگا؟ محبوب اب کوئی ضرورت نہیں یہ خلاف باقی رکھنے کی, بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کے حدیث ذکر کر کے کائنات کو بتا دے, الحسن والحسین ہمارے ہانا یمن الدنیا, الحسن والحسین اپنا یا حسن حسین میرے بیٹے ہیں. نبی نے فرما دیا یہ میرے بیٹے ہیں. اب نبی کا راز حسن مجتبی, نبی کا راز حسین مجتبی, کائنات کو پتہ چل جائے. کربلا میں جو شہادت کا تاج حسن حسین ابن علی نے پہنا, وہ بھی شہادت کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ سجا رہا ہوں. جو حسن مجتبی زہر پی کے شہادت جعلی سری کا تاج پہنا, فرمایا بے وقوفو یہ بھی تاج مصطفیٰ کے سر پہ ہوگا. کیوں؟ بیٹا باپ کا راز ہوگا. حسن نبی سے, نبی حسن سے, حسین نبی سے, نبی حسین سے. اب کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اب خود اندازہ لگاؤ, دعائیں تو پوری زندگی کی, دنیا کی کوئی ایسی دعا نہیں جو رسول نے کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو. یہاں پر نا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بہت پیارا جملہ لکھ کے شعر لکھا, فرمایا کہ اجابت نے جھک کر, توجہ ہے, اجابت نے, اجابت کہا جاتا ہے قبولیت کو, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. جب نبی کے گورے ید اللہ والے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ کریم فرماتا ہے اے اجابت, اے قبولیت, تم دیکھ نہیں رہی کہ مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. وہ قبول
قبولیت تو جھک کر نبی کی دعا کو سینے لگائے. ساری دعائیں پوری ہوئی نبی کی, لیکن یہ دعا مولا شہادت کی موت دے نبی کو کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ جو گلی گلی بکواس کرنے والے ہیں وہ پھر بھی یہ کہتے کہ نبی کو شہادت تو ملی لیکن دو قسمیں ہیں, شہادت سری تو ملی, جہری نہ ملی. اگر یار کو دیتا جہری شہادت تو کہتے جہری تو ملی, سری نہیں ملی. فرمایا سری شہادت کا تاج حسن مصطفیٰ کے سر پر رکھ دیا, بیٹا تو مصطفیٰ کا ٹھہرا, یہ تاج بھی مصطفیٰ کے سر پہ ہوگا. اور جہری شہادت کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں دے کر حسین کو کائنات کو بتا دیا, شہادت جہری کا تاج بھی مصطفیٰ کے دونوں شہادتوں کے تاج عطا فرمانا. اصول ہے نا, قانون ہے کہ جب کوئی اعتراض کرنے والا ہو تو وہ پھر بہت لمبے اعتراض کرتا ہے, لیکن اس نے فرمایا کہ میں نے تو اپنا نام علیم بذات الصدور رکھا ہے, سینوں کے راز جاننے والا رب. میں جانتا ہوں لوگ ایک شہادت پر اعتراض کریں گے, نبی کو کہہ دیا نبی. دیکھیں نا, آپ میں سے کسی کا بیٹا ہو, آپ کہیں گے یہ بیٹا مجھ سے ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس بیٹے سے ہوں. کیوں؟ بیٹا باپ سے تو ہے, باپ بیٹے سے, بولے باپ بیٹے سے نہیں ہوتا. لیکن نبی نے کہا حسین و حسن مجھ سے, میں ان سے کائنات کو بتانے کے لیے عمل ان کا ہوگا قیامت تک کے لیے. نبی کے دین کو بہاریں اور زندہ جاوید مسکراتا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس درخت کو دیکھو جس کی بنیاد میں والنجم اذا ہوا کے تحت مصطفیٰ ہے, اور اس کی شاخوں کو دیکھو, کلیوں کو دیکھو, پھولوں کو دیکھو, کہیں زہرا کلی ہے, کہیں علی پھول ہے, کہیں حسن پھول ہے, کہیں حسین پھول ہے. مولا اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا, نبی کے خاندان کے بعد کہا نہیں یہ ختم نہیں ہوا, نبی کے خاندان میں سے آل رسول کو دیکھ لو, اس درخت پر پھول کھلتے رہیں گے, کہیں حسین الدین شاہ بن کے آئیں گے, کہیں معین الدین شاہ بن کے آئیں گے, کہیں مہر علی شاہ بن کے آئیں گے, کہیں حیدر شاہ جلال پوری بن کے آئیں گے, کہیں سید اکبر شاہ بن کر آئیں گے. یہ پھول, یہ چمنستان مصطفیٰ قیامت تک کھلتا رہے گا, مسکراتا رہے گا. آخر میں التجا کرتا ہوں, اللہ کریم ہمیں سادات کی غلامی میں زندگی اور اسی حال میں موت عطا فرمائے. وما علینا الا